الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج ہمارا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا احسان یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں انبیاء کو مبعوث کیا، تم کو فرما روا بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو دنیا جہان میں کسی کو بھی عطا نہیں کیا تھا۔ اے میری قوم کے لوگو، اس سرزمین مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، وہاں تو بڑے طاقت والے لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت خاص سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازوں کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر چلے جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر بھی یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں، بس آپ اور آپ کا رب دونوں ہی وہاں جائیں اور لڑیں، ہم تو بس یہیں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں نہیں ہے سوائے میری اپنی ذات کے یا میرے بھائی کی ذات کے۔ اے اللہ، آپ ہمیں نافرمان لوگوں سے چھٹکارا نصیب فرما دیں۔ اللہ نے جواباً فرمایا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین پر مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ہرگز ترس نہیں کھایا جائے گا۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی عہد شکنیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہو گئے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو مزید ایک نعمت سے نوازنا چاہا تھا۔ پہلی نعمت تو یہ تھی کہ ان کو مصر کا حاکم بنا دیا تھا، اور دوسری نعمت جن سے اللہ رب العزت ان کو نوازنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ ان کو شام کی بھی حاکمیت دینا چاہتا تھا اللہ رب العزت، اور اس لیے اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ان کے آبائی وطن کو ان کی سلطنت بنانا چاہا تھا۔ بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم کو ساتھ لے کر جہاد شام کے لیے آپ نکلیں، اور میرا وعدہ ہے کہ فتح آپ کو ہی نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت جب وعدہ کر رہا تھا تو اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی تھی؟ اس کے باوجود اس قوم نے، بنی اسرائیل نے، اس حکم کو نہ مانا، اس احسان کی قدردانی نہیں کی اور شام کے لیے جہاد کی نیت سے جانا پسند نہیں کیا۔ لہٰذا ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ فتح تمہاری ہوگی، اس کے باوجود تم لیت و لال سے کام کر رہے ہو، ٹال مٹول سے کام کر رہے ہو، کس چیز کا تمہیں زوم ہے؟ ناظرین کرام، پھر اللہ رب العزت نے ان کو اس موقع پر جو سزا دی وہ یہ دی کہ اس قوم کو اپنے ملک مصر سے بھی ہٹا دیا، چونکہ وہ شام نہیں گئے تھے
جہاد کی نیت سے، جبکہ اللہ رب العزت نے وہ ملک ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ آپ کو عطا کیا جائے گا، لیکن جب وہ نہیں گئے تو اللہ نے ان کو ملک مصر سے بھی ہٹا کر ایک ایسی جگہ بھیج دیا جو بظاہر کوئی جیل خانہ بھی نہیں تھا۔ ناظرین کرام، کھلا میدان تھا، وہاں ان کے پاؤں کو بیڑیاں بھی نہیں ڈالی گئیں، ان کو ہتھ کڑیاں بھی نہیں لگائی گئیں، لیکن ان کو اس میدان میں مبہوس کر دیا، محصور کر دیا، قید کر دیا۔ حالانکہ قید کا جب تصور سامنے آتا ہے تو بالکل آنکھوں کے سامنے چار دیواری ہوتی ہے جیسے جیل کی ہوتی ہے جس میں کسی کو قید کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کھلے آسمان کے نیچے میدان کو ان کے لیے جیل قرار دے دیا اور ان کو قید کر دیا۔ اب وہ اس جیل سے رہائی کے لیے، چھٹکارا پانے کے لیے صبح چلتے تھے، وہ قوم صبح چلتے تھے مصر کی طرف اور سارا دن سفر پہ رہتے تھے۔ شام کو جب واپس آتے تھے تو اپنے آپ کو اسی جگہ پر پاتے تھے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا، اور ناظرین کرام 40 برس تک اللہ رب العزت نے ان کو اسی طرح سے پیچ و تاب میں رکھا، سرگرداں رکھا۔ اس بات کو ان کے لیے ایک سزا قرار دے دیا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے فکر و عمل کے کیا زاویے ہیں کہ اللہ کی جب ناراضگی ہو جائے تو پھر کیسے کیسے عذاب آتے ہیں، کیسے کیسے مصائب آتے ہیں، کیسے کیسے آلام آتے ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات تو نہیں مانی، اور اسی دوران جب وہ سرگرداں رہے تھے اس میدان میں قیدیوں کے طور پہ، اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کی وفات ہو گئی تھی، اور ان کی وفات کے بعد جب ان کی قید کا عرصہ ختم ہوا تو پھر جو اس وقت کے پیغمبر تھے اس پر وہ ایمان لائے، اور پھر اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا اور شام کو ان کی سلطنت بنا دیا تھا۔ ناظرین کرام، اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ اس پورے سبق میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج صدائے قرآن دینے کے لیے میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہیں آپ کے جانے پہچانے، پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ۔ ناظرین کرام، صدائے قرآن میں جو اہل علم تشریف لاتے ہیں، جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جو آپ کو قرآن کی صدا دیتے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے قوس قزح کے رنگ ہوں۔ ان رنگوں میں سے ایک رنگ ناظرین کرام جو میری دائیں طرف تشریف رکھتے ہیں وہ بہت شفیق ہیں، صرف میرے لیے نہیں۔ ناظرین کرام، جو بھی ان کے متعلقین ہیں، جو بھی ان کے مقربین ہیں اور جن سے بھی ان کا واسطہ پڑتا ہے، اپنا ہو بیگانہ ہو، وہ بہت شفیق ہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی ہیں۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، منہاج القرآن میں آپ استاد ہیں اور بہت خوبصورت دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا بہت خیریت کرم سے ہے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، اب آپ کے لیے ایک نئی خوشخبری۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ میری دائیں طرف شفیق ہستی ہیں اور میری بائیں طرف رفیق ہستی ہیں۔ اللہ، ناظرین کرام، ان کی رفاقت میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، ان کی محبت میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بلکہ صرف میں ہی نہیں ان سے محبت کرتا، پورا زمانہ ان سے محبت کرتا ہے، ان سے، ان کی آواز سے، ان کے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ناظرین کرام، وہ شفیق بھی ہیں، رفیق بھی ہیں اور ضیاء بھی ہیں، واہ، اور ضیاء روشنی ہوتی ہے۔ آج ہمارے پروگرام صدائے قرآن میں بھی ایک نیا ہی رنگ جگمگا رہا ہے ان کے آنے کی وجہ سے، اور صرف پروگرام صدائے قرآن میں نہیں، ماشاءاللہ وہ ہمارے ملک و ملت کا ایک روشن ستارہ ہیں نعت کے ادب میں۔ وہ صرف نعت خواں نہیں ناظرین کرام، وہ نعت گو شاعر بھی ہیں، اور آپ ابھی جب میں نام لوں گا تو آپ پہچان جائیں گے، آپ اپنا دل تھام لیں گے۔ ماشاءاللہ ان کی ضیاء جو ہے وہ وطن عزیز میں نہیں، پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی نعت کے حوالے سے ماشاءاللہ خوبصورت نام اور نعت کی کہکشاں کا ایک درخشندہ ستارہ جناب الحاج محمد رفیق ضیاء قادری۔ ناظرین کرام، آپ ان کی نعت مشہور زمانہ نعت حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اللہ، آپ نے کئی ثنا خانوں سے سنی ہے، بے شمار ثنا خانوں سے سنی ہے،
لیکن آج وہ پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اور آج کے پروگرام میں بھی، اور میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ اگلے 2 دن بھی وہ ہمیں عطا کریں گے، تو ان دنوں میں ایک مرتبہ ہم سے وہ نعت ضرور سنیں گے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کلام شاعر بزبان شاعر ہوگا، لیکن آج کے پروگرام میں ناظرین کرام میں نے ان سے درخواست کی ہے خود کہ وہ میری لکھی ہوئی نعت جو غیر منقوط ہے، میرے غیر منقوط ترجمہ قرآن کے بعد میں نے یہ نعت ناظرین کرام در رسول پہ کھڑے ہو کر لکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دیتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا، در رسول ہے اور گام لڑکھڑائے ہوئے، مگر سرور کی ایک آنسو لگائے ہوئے۔ تو آج الحاج محمد رفیق ضیاء قادری انشاءاللہ یہ کلام، میرا لکھا ہوا کلام پیش کریں گے۔ ماتھے کا جھومر ہیں آج پروگرام صدائے قرآن میں اور کہکشائے نعت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ پاک کا شکر۔ بہت شکریہ، آج آپ کے آنے سے دیکھیں ایک رنگ ہی ہمارے اور ہیں یہ آپ کی محبت ہے، میں تو حقیقت بات ہے آپ کو ایک استاد کا درجہ دیتا ہوں، جیتے رہیں۔ میرے دل میں آپ کے لیے ایک استاد کی قدر ہے، اور میری خوش بختی ہے کہ آپ کے ساتھ آج بہت شکریہ، پروگرام ہو رہا ہے۔ آپ سے میری پرانی رفاقت ہے، جیسے میں نے کہا کہ میں اس رفاقت پہ ناز کرتا ہوں، آپ کے رفیق ہونے پر میں ناز کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جیتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جناب پروگرام کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا حسب معمول، اور آج کے جو پروگرام کی آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر، جیسے میں نے عرض کیا، کہ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد کروائے ہیں، اور ان احسانات کو یاد کرواتے ہوئے بنی اسرائیل کی جو داستان ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد زیادہ گھومتی ہے، لیکن یہ تاریخ اس سے بھی پرانی ہے۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو احسان اپنے یاد دلا رہا ہے، لیکن کہا کہ انہوں نے نافرمانی کی، جیسے میں نے عرض کیا مقدمے میں۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو کچھ ان سے بھی پہلے احسانات یاد دلوائے اس قوم کے لیے۔ میں چاہتا ہوں یہیں سے آغاز کیا جائے کہ وہ کون سے احسانات تھے جو اللہ رب العزت نے ان کو یاد دلائے، لیکن انہوں نے قدردانی نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پبلک نیوز چینل کا، جنہوں نے اتنی خوبصورت بزم سجائی ہے۔ الحمدللہ۔ پھر آپ کا جو اردو ادب میں ایک کارنامہ ہے، بلکہ نثر نگاری میں ایک نیا جو پہلو متعارف کرانا ہے، اس حوالے سے میں اگر دیکھوں تو جہاں آپ نے ترجمۃ القرآن کی صورت میں غیر منقوط ادب پاکستان اور اہل اردو کو عطا کیا، اسی طرح آپ نے نعت کی دنیا میں بھی جو ایک اہم قدم اٹھایا ہے، جو آپ کو سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس حوالے سے میں اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس طرح کے مزید کارنامے ادا کرنے کی ہمت عطا فرمائے اور اس کاوش کو قبول فرمائے۔ جہاں تک آج ہمارا پروگرام ہے اور جن آیات کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اپنے ناظرین کو رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ انتہائی اہم ہے۔ جی، بنی اسرائیل کی اگر تاریخ دیکھیں، جیسے آپ نے خود بیان فرمایا، تو آغاز تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے والد ہیں۔ جی، آپ کی اولاد ساری جو آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک بڑے عظمت والے مقام والے نبی تھے، انہیں بھی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، اور آپ کے آباء و اجداد کو جو ایک نبوت کا سلسلہ اور اعزاز عطا فرمایا، اس کا ذکر بھی یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا انہی آیات میں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جو نعمتیں دیں، ان نعمتوں میں ایک غلبہ کی نعمت بھی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہر زمانے میں اس زمانے کے لوگوں پر غلبہ اور طاقت عطا فرمائی، ان پر حکومت عطا فرمائی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص انعام تھا۔ اسی آیت میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی اور بہت عمدہ، جس کے اندر نعمتوں کا حصار نہیں کیا، بلکہ نعمتوں کے جو ہے ان گنت ہونے کا تذکرہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بھی نعمتیں عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں عطا فرمائی تھی۔ جی بالکل۔ تو یہ بنی اسرائیل قوم جو ہے یہ اللہ کی مقرب قوموں میں سے ایک قوم بالکل، تھے، بہت لاڈ کیا اللہ رب العزت نے ان کے اور ساتھ۔ بہت انعام ان پر اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ وہ انعام یافتہ یا محبوب اقوام میں سے، امم میں سے اللہ تعالیٰ کی وہ ایک امت تھی۔ صحیح۔ تو اسی طرح اب جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک زمانہ آتا ہے کہ ان کی ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے یا ان کے کمزور ایمان کی وجہ سے، اندرونی باطنی ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے کامیابی لکھ دی تھی، جو ان کے لیے کامیابی مقدر فرما دی تھی، ان کے اپنے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے 40 سال تک دور کر دیا۔ صحیح۔ یعنی جب رب فرماتا ہے، جیسے آپ نے بھی مقدمے میں ذکر کیا تھا کہ تم اس زمین میں داخل ہو جاؤ، اس ملک میں داخل ہو جاؤ، ارض مقدسہ میں پاک زمین پر چلے جاؤ، وہاں آپ کی فتح ہوگی۔ لیکن انہوں نے ظاہری اسباب کو دیکھا، ظاہر کو دیکھا، اور ظاہر کو دیکھ کر وہ ڈر گئے، حالانکہ وہاں ڈرنے کا مقام نہیں تھا، وہاں عشق کا مقام تھا۔ اللہ شہادت دے رہا تھا، خود گواہی دے رہا تھا، تم ہی فتح یاب ہوگے۔ اللہ کی بشارت تھی اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں نا، اسی وجہ سے اب جب ہم امت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل پر اتنے نام ہونے کے باوجود جب دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے عقیدے کی پختگی کا جو امت محمدی کو حاصل ہوا تھا، جو ان کے ہاں کمزوری تھی۔ جی۔ غزوہ بدر میں دیکھیں، آقا کریم علیہ السلام جب اسی راستے پر چلتے ہیں تو چند لوگ ہیں آپ کے ساتھ، 313، اور مد مقابل جب بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں تو کتنے ہیں، لیکن عقیدہ اتنا مضبوط تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی زبان سے جو فرمان سنا، آپ نے سر بھی تیار کر لیے، آپ نے دماغ بھی تیار کر لیے، اور کہا یا رسول اللہ، آج اگر جان آپ کے فرمان پر نچھاور ہو جائے تو ہماری حاصل زندگی یہ ایک کاوش ہوگی۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلے میں کتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بلکہ میں وقفہ ایک ہے، اور اس سے پہلے میں عرض کروں گا کہ اس کا جواب وقفے کے بعد آپ سے میں لیتا ہوں کہ دیکھیں، خیر الامم جو ہے جی جی، وہ تو یقیناً محمدی ہے، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس کا ہم حصہ ہیں۔ بالکل اس میں خیر امت ہے یہ امت۔ لیکن اس کے باوجود یہاں سے ایک سوال سا جنم لیتا ہے کہ انعامات کی بارش، احسانات کی بارش بنی اسرائیل پہ رہی، کیا اس امت پر بھی اسی طرح کے انعامات کیے گئے؟ دیکھتے ہیں من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا گیا، ان کے لیے نازل نہیں کیا گیا، ہماری امت کے لیے نازل نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے خیر الامم اسے ہی کہا ہے۔ تو یہ جو لقب ہے، یہ جو اعزاز ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ وقفے کے بعد روشنی ڈالیں۔ جی ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز ہوا ہے اور وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور یہ صدا ہم نے الحمد سے شروع کی تھی ناظرین کرام، اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے عرض کیا تھا وقفے سے پہلے کہ جتنی انعامات کی بارش، جتنے لاڈ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے کیے، اتنے لاڈ شاید اس امت سے نہیں کیے، لیکن اس کو پھر بھی خیر امت قرار دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لاڈ تو نہیں کیے، سب سے بڑا لاڈ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ذات رسول کریم ہمیں عطا کی ہے اور ہمیں ان کی امت سے بنایا ہے۔ اس سے بڑا لاڈ اور کوئی نہیں سکتا۔ بالکل ایسے ہی بات۔ لیکن میں چاہتا ہوں آپ بھی ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو داد دینا چاہوں گا کہ صدائے قرآن ایسے نکالتے ہیں کہ جو ہمارے ناظرین کے دل کو گرما دیتی ہے۔ جی بالکل، الحمدللہ۔ اور قرآن مجید کی آیات کو اس طرف لے کر جاتے ہیں آپ جس سے معاشرے میں حب رسول اور اطاعت اور اتباع رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو ہمارا زندگی کا ایک مقصود ہے۔ بالکل۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑے انعامات فرمائے تو ان کو آزمائش بھی بڑی عطا فرمائی،
اور جب کوئی آزمائش میں وہ پورا نہیں اترتا تھا، صابر نہیں رہتا تھا، تو اللہ عذاب بھی بڑے دیتا تھا۔ جی لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلی ضمانت تو امت محمدیہ کو یہ دی کہ میں نے تم میں اپنا پیارا رسول لقد من بھیجا ہے، اللہ علی المؤمنین۔ حزب آسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جب انعام فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا، اللہ تو اس کی وساطت سے، اس کے وجود کی وجہ سے تمہیں کبھی عذاب نہیں آئے گا پہلی قوموں کی طرح۔ یہ وہ انعام تھا۔ ان کی شکلیں بگاڑی گئیں، ان کے ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، ان پر خون کی بارش کی گئی، ٹڈیوں کی بارش کی گئی، کئی طرح کے عذاب آئے، ان کے چہرے پہ ان کے گناہ لکھ دیے جاتے تھے۔ اللہ یعنی جب وہ گناہ کر کے نکلتا تو پتہ چلتا کہ یہ تو فلاں گناہ کر کے آیا راز۔ اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو پردے رکھے ہوئے، کتنے پردے عطا فرمائے، وہ کتنا ستار ہے، اور یہ سب حبیب مصطفیٰ کے وسیلے سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے، جو مقام عطا فرمایا ہے، ایک تو اس کو اسباب پر ثابت قدمی عطا فرمائی ہے، حضور کے وسیلے سے ان کو وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی۔ پھر دیکھیں کہ نعمت جتنی بھی اس کائنات میں ہے وہ ایک ہی ذات کے وسیلے سے ہے۔ بالکل جو ان کو مل رہا تھا نبی بنی اسرائیل کے تھے، وسیلہ ذات مصطفیٰ تھی۔ جو ہمیں مل رہا ہے نبی بھی محمد مصطفیٰ ہیں اور وسیلہ بھی وہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ شانیں تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت، خیر الامم کا لقب عطا فرمایا، عظمت عطا فرمائی، اور قیامت تک ان کے اعمال کے اندر جو اجر کا جو توازن ہے اس کو کئی گنا بڑھا دیا۔ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اجر تھوڑے وقت میں زیادہ عطا فرما دیے۔ ان کے لیے اسباب اللہ تعالیٰ نے اور طرح کے رکھے ہیں۔ جی بالکل، میں نے عرض کیا کہ جب سب سے بڑا انعام ہی دے دیا، اپنا محبوب ہمیں دے دیا، تو اس امت کی اور خوش بختی کیا ہو سکتی، اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو نعمت کبریٰ ہے۔ انہوں نے تو کچھ احسانات مانگ کے لیتے رہے اللہ رب العزت سے۔ بالکل، ہم تھک گئے ہیں من و سلوہ سے، ہمیں سبزی چاہیے، اللہ نے بن مانگے، ایک ہی سرزمین ہے، کیا کیا انواع کے ہمارے لیے رزق اگا دیے ہیں۔ واہ واہ، کیا یہ ذات کریم کی برکت ہے، وہی نسبت ہے اور وہی وسیلہ ہے۔ اللہ نے جو بہت ساری نعمتیں دی ہیں نا امت کو یا انسانوں کو، تو ان کو بھی دی، ہمیں بھی دی، لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا۔ صحیح۔ ایک ایسی نعمت تھی کہ حضور کی بعثت، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ جو تمہیں دے رہا ہوں تم پر احسان کر رہا ہوں، تمہیں احسان جتلا رہا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اور احسان کے طور پر ہی یاد رکھنا اس کو۔ بالکل ایسے ہے، یہ تقاضا ہم سے، یہ صدا ہے کہ احسان، جب کوئی احسان ہوتا ہے تو پھر اس کو ذہن میں رکھا جاتا ہے، بالکل، اور اس احسان کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کر پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وفادار امتیں اپنے نبی کے احسان کو بھولا نہیں کرتی، اور ویسے بھی وفاؤں کا تقاضا ہے کہ احسانات کو عام زندگی میں بھی یہی تقاضا ہے کہ اگر کوئی بندہ تھوڑا سا احسان بھی کرے تو ہمیشہ زندگی بھر اس کا حیا رہتا ہے، اور جب اتنا بڑا احسان ہو، اتنی بڑی کرم نوازی ہو، تو پھر حیا کا تقاضا کتنا ہوگا، پھر حیا کی کتنا مطالبہ کیا جا رہا ہوگا ہم سے، وفاداری کا کتنا عظیم مطالبہ ہوگا۔ تو اس احسان کے مطابق یہ مطالبے ہوتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ اپنی وفاداری ذات مصطفیٰ سے رکھنی چاہیے، آپ پر درود بھیج کر، آپ کی اتباع کر کے، آپ کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہی وفاداری کا ایک اہم پہلو ہے۔ بالکل، اور جیسے ڈاکٹر صاحب آپ تو جانتے ہیں، جناب رفیق ضیاء صاحب آپ پہلی دفعہ تشریف لائیں پروگرام صدائے قرآن میں، تو آپ کو یہ جان کے یقیناً خوشی ہوئی ہوگی کہ ہم جب بھی وقفہ لیتے ہیں صدائے قرآن کے ساتھ صدائے درود بھی دیتے ہیں۔ اللہ، ہماری ایک صدا پر مجھے یقین ہے کروڑوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے جو ہیں وہ درود کریم پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ اس پروگرام کی سعادت اور برکت کیا ہو سکتی ہے، نور کیا ہو سکتا ہے جو اس کے ذریعے سے پھیل رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ اسی آج کے سبق میں ایک سرزمین کو ارض مقدس کہا گیا ہے، اور یقیناً شام کو کہا گیا ہے، جس کا میں نے تذکرہ بھی کیا آپ نے مقدمے میں، معروف روایات، جی معروف روایات مفسرین کے مطابق شام کو ارض مقدس کہا گیا ہے، کس وجہ سے؟ اچھا، یہاں پر ڈاکٹر صاحب زمین تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ نے ہی تخلیق فرمائی ہے، لیکن کسی نہ کسی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کے ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے پر فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے بیت اللہ ہے جس سرزمین پر
تو سب سے بڑی سعادت تو اس زمین کے ٹکڑے کی ہے، پھر جہاں پر روضہ اقدس ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور جو فلسطین کی زمین ہے، انبیاء کرام علیہم السلام وہاں آئے، تبلیغ کی، تو ان کی نسبت سے اس زمین کو جو ہے فضیلت مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدس بنا ریاض دیا۔ الجنہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے قدمین مبارک لگتے تھے، وہ زمین کا ٹکڑا ہو کر زمین کا ٹکڑا تھا، لیکن جب قدمین مصطفیٰ لگے وہ جنت کا ٹکڑا ہو گیا۔ تو مفسرین نے جو لکھا کہ یہ شام کی زمین ہے، اسی طرح کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ ارض فلسطین بھی ہے۔ اچھا، یہ ارض مقدس جو ہے ارض فلسطین ہے، تو الفلسطین کے بارے میں تو خود بیت القدس کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، مسجد اقصیٰ کا ذکر آیا ہے، اور وجہ مفسرین میں یہی لکھی ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کثیر انبیاء علیہم السلام کے جو ہیں مدفن ہیں، ان کے قبور ہیں، ان کے وہاں زندگی گزری ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ارض مقدس جو ہے قرار دیا ہے۔ تو یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے، اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں نسبت کے تناظر میں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ جو راج رائے ہے وہ فلسطین کی زمین، کنعانیوں کا وہ ٹھکانہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے یقیناً پھر وہ ارض مقدس تو ہونی ہی تھی جہاں انبیاء کے پاؤں لگے، اس میں کوئی دوسری رائے اور ہو ہی نہیں جہاں پر سکتی۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں لگے، وہ مقام ابراہیم بن جاتا ہے، ابراہیم بن گیا، اور وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازیں ان کے برابر رکھ دیا گیا، اور ادھر اور مسجد نبی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز کے بدلے دے دیا گیا۔ عام مسجد میں اگر ہم پڑھیں تو 27 نمازوں کا جماعت ثواب، پڑھیں تو 27 ملتا ہے۔ تو یہ وہی زمین کے ٹکڑے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تقدس اللہ نے دے دیا مختلف ٹکڑوں کو، جیسے آپ نے جی کہا۔ ہاں جی، اسی طرح انسانی جسم ہے ڈاکٹر صاحب، جی جی، حالانکہ سارا جسم جو ہے وہ ہمارے لیے مقدس ہے، لیکن اسی جسم کے بعض حصے ایسے ہیں یہاں سوئی چبھ جائے آپ کی جان نہیں جائے گی، لیکن یہ حصہ اتنا نازک، اتنا تقدس اس کو دے دیا کہ یہاں سوئی بھی چبھ جائے تو موت واقعہ ہو جائے گی۔ ریڈ لائن، وہ ریڈ لائن ہے دوسرے الفاظ میں، اور کیوں کہ اس میں دل دھڑکتا ہے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کوئی عاشق اگر امت محمدیہ کے کسی ایک فرد کے سینے پر کان تو رکھے، اندر سے جو دھڑکن ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو جب ہم یہ 3-4 مقامات ذکر کیے نا، جیسے ہم نے بیت الحرام، بیت خانہ کعبہ کا ذکر کیا، روضہ بیت المقدس، اور اسی طرح بیت المقدس کا ذکر کیا، تو تینوں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے عبادت یا ہمارے لیے اس کو محفوظ رکھا، وہ سب کا سب اللہ نے اپنے بندوں کی اداؤں کو زندہ رکھنے کے لیے۔ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کے قدموں سے ریاض الجنہ ملا، تو یہ قدموں کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، صفا اور مروہ کے درمیان بھی پاؤں ہی دوڑے تھے، اسے اللہ تعالیٰ نے رکھ لیا۔ مقام آب زمزم جہاں ہے وہ بھی پاؤں لگے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقدس پاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ ایسا پانی ہمیں مل گیا کہ جو شفا ہے۔ پچھلے دنوں سعودیہ سے ایک بہت بڑے ڈاکٹر آئے فیملی کے ساتھ، تو ہماری یونیورسٹی کو انہوں نے وزٹ کیا، تو انہوں نے کہا جی یہ ریسرچ ہوئی ہے سائنٹیفکلی کہ جو آب زمزم ہے اگر اس کو نارمل پانی میں ڈالا جائے، بعد میں چیک کیا جائے، تو وہ نارمل پانی بھی آب زمزم کی خاصیات، اس زمزم کی خاصیات کو پا لیتا ہے۔ اچھا، اتنی اس کے اندر خاصیات ہیں، یہ سائنس نے بھی اپروو کیا۔ یہ ان کی جب میں نے یہ ساری گفتگو سنی تو میں حیران ہو گیا، اور عقیدہ مزید پختہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر کتنی خاصیت رکھی ہے، جس پانی میں جاتا ہے وہ بھی زمزم کی طرح ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے وہ حضرت مالک بن سنان یاد آ رہے ہیں جی جی، کہ احد کے میدان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گال مبارک پر خون کا قطرہ ٹپکا دشمن کی تلوار لگنے سے، حضرت مالک بن سنان نے اپنے ہونٹ رکھ دیے اور قطرہ خون چوس لیا۔ تو صحابہ بڑے حیرت کے ساتھ کہنے لگے، مالک بن سنان یہ تم نے کیا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگو مالک بن سنان کو ملامت نہ کرو، جس نے دنیا میں کسی ایسے شخص کو دیکھنا ہو جس کے خون سے میرے خون کی آمیزش ہو گئی ہو، وہ مالک بن سنان کو دیکھنا۔ تو جس پانی سے زمزم کی آمیزش ہو گئی ہو وہ بھی زمزم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، کیا خوب ماشاءاللہ گفتگو ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے فیضانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ان پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔
وقفے کے بعد ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے, سورہ المائدہ ہے, اور آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک کے مضامین آپ کے سامنے بطور موضوع ڈسکس ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پروگرام کے آخری لمحات ہیں, میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں کہ اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل پر انعامات کی بارش کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی کہ جاؤ نہ ذرا شام لے لو میری اس نعمت کو, اپنے ہاتھوں سے لے لو, فتح تمہاری ہوگی, جب انہوں نے ظاہری اسباب مال و اسباب کو ترجیح دی اور اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو عذاب سے ہمکنار کیا, ایک میدان میں سرگرداں کر دیا, یتیہون فی الارض, اور کوئی دیوار نہیں تھی, لیکن وہ گھومتے گھماتے صبح وطن جانا چاہتے, شام کو پھر وہیں آ جاتے, وہیں ہوتے. میں چاہتا ہوں آپ اپنی زبان عربی سے. ڈاکٹر صاحب, اس سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں, جو دروس ملتے ہیں, جو ہمارا فہم اور عقیدہ پختہ ہوتا ہے, وہ قرآن مجید کی ان آیات میں اس طرف جاتا ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے بالغیب اور بن دیکھے ایمان لانے کا حکم دیا ہے, اسے ہمیں ایمان کا حصہ بنا لینا چاہیے. جب وہ ہمارے ایمان کا حصہ بنے گا, نتائج اور فتوحات اور کامیابیاں اللہ تعالیٰ وہ ہمارا مقدر بنا دے گا. جی. اب اس قوم نے جہاں نافرمانی کی, اگر وہاں وہ قوم مان جاتی, اس پہ فرما برداری اختیار کرتی, تو اللہ تعالیٰ وہ پورا علاقہ ان کی حکومت میں دے دیتا. نافرمانی کی سزا جو ہے یہ پہلی قوموں میں بھی تھی اور آج کی قوم میں بھی نافرمانی کی سزا ہوتی ہے. جی. اور جیسے ہمارے ملک میں, پاکستان میں, عالم اسلام میں بالعموم ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیں سزائیں مل رہی ہیں, ہم مغلوب ہیں, ہمارے اوپر جو ہے دشمن ہر طرح کے وار کرتا ہے, ہم بالکل سہمے ہوئے ہیں, زبان نہیں کھول سکتے اپنے حقوق کے لیے. یہ اس کی بنیادی وجہ ہمارے اعمال اور معاشرتی اعمال میں نافرمانیاں ہیں. ہم بددیانت کرتے ہیں, بددیانتی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, لوگوں کو حقوق نہیں دیتے. اللہ تو اپنے حقوق معاف فرماتا ہے, وہ تو غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, لیکن جب اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ اللہ فرماتا ہے کہ اسی بندے نے آپ کے حقوق کو معاف کرنا ہے, یا آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی. تو سارا جو ہمارا معاشرہ ہے یا انسانی دنیا میں ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں زوال پذیر, اس کا بنیادی وجہ اور سبب یہی ہے کہ نافرمانی ہے. معاشرتی زندگی میں, عائلی زندگی میں, معاشرے میں ہم اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں, تو نتیجہ تن پھر جیسے وہ قوم تھی یتیہون فی الارض, صبح سفر شروع کرتے, شام تک جہاں پہنچتے اگلے دن پھر وہیں. اور آج ہم پاکستان ہو یا عالم اسلام میں دیکھیں, کاوش شروع کرتے ہیں, سال بعد پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں, بلکہ ایک قدم پیچھے جاتے ہیں. وہ والے عذاب تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے, برکت مصطفیٰ کی وجہ سے ہمیں محفوظ رکھا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کل کے پروگرام میں, کچھ عذاب ہوتے ہیں حسی عذاب, ٹھیک, اور کچھ ہوتے ہیں باطنی جو نظر نہیں آتے, جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے. اور باطنی عذابوں میں یہی ہے کہ دل سخت کر دیے جاتے ہیں, رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے انسان کو, اور اس میں نفاق پیدا کر دیا جاتا ہے, بغض و عناد پیدا کر دیا جاتا ہے, اس پہ مصائب و آلام, اس کو بے سکون کر دیا جاتا ہے. اور وہ یہی تو ہے, اپنی آنکھ سے ظلم کو دیکھتا ہے, ظلم کرتا ہے, لیکن دل اس کا اتنا سخت کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت نظر آتا ہے, اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. یہ عموماً حال میں اسلام کی, مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے, تو دوبارہ فرما برداری کی طرف آئیں گے تو کامیابی ان کا مقدر ہوگا. تو یہی وہ واقعہ جو بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا, کوئی مقصود اس سے صرف خبر دینا نہ تھا کہ جی وہاں یہ ہوا, بلکہ اس کے اندر یہ عبرت اور یہ دروس تھے. جی بالکل, یہ اس کے اندر ہمارے لیے حکمتیں تھیں اور صدائیں تھیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, جب آپ تشریف لاتے ہیں تو ہمیں ایک صدائے قرآن کی نئی امنگ اور اللہ سے امید اور یاس وہ پیدا ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور تشریف آوری کا, ہماری رہنمائی کا. ناظرین کرام, اب میں گزارش کرتا ہوں اس ضیاء سے کہ وہ جس طرح سے پورے ملک و ملت میں نعت کی ایک خوشبو بکھیرتے ہیں,
ایک روشنی بکھیرتے ہیں اپنے نام کے حوالے سے، اس میں بامسمہ ہیں، اور ان میں رفاقت بھی ہے، اور ان میں شفقت بھی ہے، اور ان میں روشنی بھی ہے، اور وہ روشنی نعت کریم کی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا پروگرام صدائے قرآن میں نعت کی اس روشنی سے منور فرمائیں پورے عالم کو۔ آج میں پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کی لکھی ہوئی نعت جو نقطوں کے بغیر ہے، یہ بڑا ایک اللہ کا کرم ہے ان پہ، تو میری سعادت ہے میں ان کی لکھی ہوئی نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ در رسول ہے اور گام لڑکھڑائے ہوئے، در رسول ہے اور گام لڑکھڑائے ہوئے، مگر سرور کے ایک آس ہوں لگائے ہوئے، مگر سرور کی ایک آس ہوں لگائے ہوئے، میرا سہارا میری آس ہے، درود و سلام، میرا سہارا میری آس ہے، درود و سلام، مگر ملال کا صدمہ ہے سر اٹھائے ہوئے، سلام کہے کہ وہاں سے ہٹا اسی لمحے، سلام کہے کہ وہاں سے ہٹا اسی لمحے، لگا کہ ہر سو کرم ہی کرم کے سائے ہوئے، میرے رسول کا اسوہ ہے، ہر کسی سے ملو، میرے رسول کا اسوہ ہے، ہر کسی سے ملو، گلے لگائے ہوئے دل سے دل ملائے ہوئے، دلوں کا واسطہ رکھو رسول سے دل سے، اسی طرح کے عمل ہوں گے کامیاب ہوئے، کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر
کرم کی حد ہے کہ اعمال سو لکائے ہوئے در رسول ہیں اور گام لڑکھڑائے